وزیر بلدیات سعید غنی نے کراچی کے مختلف پمپنگ اسٹیشن کا دورہ کیا جہاں پر بجلی غائب تھی اور کچرے کے انبار لگے ہوئے تھے۔ کچھ پمپنگ اسٹیشنز پر جنریٹر کی کمی کا بھی سامنا رہا۔ میری یہ پہلی ترجیح ہوگی کہ جہاں سے شہریوں کو پانی سپلائی ہوتا ہے وہاں فلٹر پلانٹ جہاں لگے ہیں وہ ٹھیک طور پہ کام کریں، اور جہاں نہیں ہیں وہاں ہم لگائیں۔ کم از کم یہ جو ایک کام ہم کر سکتے ہیں کہ ایک تو پانی لوگوں کو پینے کا بہتر صاف مل جائے، اور اس کی وجہ سے جو بیماریاں لوگوں کو پیش آ رہی ہیں ان بیماریوں سے ان کو چھٹکارا ملے، اور یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ یہ کرے تاکہ لوگوں کو مزید تکالیف سے بچا سکے۔ وزیر بلدیات کلفٹن کے پمپنگ اسٹیشن پہنچے تو انہیں شراب کی خالی بوتل بھی ملی۔ استفسار پر افسران نے سعید غنی کو بتایا کہ بوتل کسی نے باہر سے پھینکی ہوگی۔ یہ برآمد تو آپ لوگوں نے کی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہم نے وہاں دیکھا، ایک تو یہ کہ وہ پرانی کوئی بوتل تھی، وہ کافی مٹی وٹی اس پہ لگی ہوئی تھی، اور وہاں پیچھے آبادی بھی ہے۔ ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آبادی سے چیزیں پھینک دیتے ہوں، اور ایک امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ سیوریج کا پمپنگ اسٹیشن ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جب ہم اس کا وزٹ کر رہے تھے وہاں بہت سارا کچرا وہ نکالتے ہیں، اس میں ایک جالی لگی ہوئی ہے، جب وہ جالی کے سامنے کچرا آ جاتا ہے تو پانی نکل جاتا ہے، کچرا پیچھے رہ جاتا ہے، تو یہ اس کے اوپر اٹھا لیتے ہیں، تو ممکن ہے اس میں نکلی ہو۔ وزیر بلدیات سعید غنی نے صبح سویرے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے دفتر میں دورہ کر کے ملازمین کی حاضری چیک کی۔ غیر حاضر افسران پر سعید غنی نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کام کیسے چلے گا۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے دفتر کے دورے کے بعد سعید غنی شیری جناح پمپنگ اسٹیشن پہنچے جہاں مرکزی دروازے پر کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وزیر کی آمد پر کئی دنوں سے پڑا کچرا بھی صاف ہونے لگا۔ سعید غنی نے پمپنگ اسٹیشن پر تکنیکی عملے سے تفصیلات بھی حاصل کی اور جنریٹر کی فوری تنصیب کے لیے ایم ڈی کو احکامات دیے۔ آخر میں وزیر بلدیات سعید غنی نے رنچھوڑ لائن میں قائم بھوت بنگلے جیسے جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کا دورہ کرتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کی۔ جہاں تک وقت کی پابندی کی بات ہے تو میرے ذہن میں بھی یہ کبھی نہیں تھا کہ کوئی پہلے مطلب ایک ہفتے میں یا 10 دن میں یا 15 دن میں ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہوگا، لیکن بہتری آئی ہے پہلے کے مقابلے میں، اور لوگوں نے وقت پر دفتر آنا شروع کیا ہے، لیکن ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوں 100% اس سے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے چند ہفتوں میں کافی اس میں بہتری آ جائے گی۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا کہنا ہے کہ 4 پروجیکٹ پر جتنا پیسہ لگ رہا ہے وہ اس کی بہتری کے لیے ہے۔ پانی کی منصفانہ تقسیم پر زور دیں گے۔ جہاں تک واٹر بورڈ کی تنصیبات کی بات ہے، آج نکلنے کا مقصد بھی یہ تھا، خاص طور پہ جو سیوریج کے ہمارے پمپنگ اسٹیشنز ہیں وہاں جا کر میں خود دیکھوں کہ کیا صورتحال، اور خاص طور پہ جمیلہ پمپنگ اسٹیشن کی کافی شکایت تھیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا جو اولڈ سٹی ایریا ہے، لیاری ہے، اور اس طرح کے جو ساتھ کے علاقے ہیں وہ کافی متاثر ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ایک تو یہ پمپنگ اسٹیشن بہت پرانا ہے، اور یہاں جو پمپس لگے ہیں اس کو بھی 14-15 سال ہو گئے ہیں، اور وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ پیسوں کی ضرورت صرف کراچی کو نہیں ہے، پورے صوبہ سندھ کو ہے، پورے پاکستان کو ہے، اور ہمارے یہاں مسائل بہت ہیں، ہمارے ریسورسز کم ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو وسائل ہمارے پاس دستیاب ہیں کیا ہم ان کا پراپر استعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہتر مینجمنٹ تو یہی ہوتی ہے نا کہ جو آپ کے پاس پیسے ہیں اس کا بہتر استعمال کریں، اور جو ترجیح آپ کی ہے جن کاموں پر اس پر خرچ کریں اس کو۔ اب ضرورت ہمیں صاف پینے کے پانی کی ہے، ضرورت ہمیں جو ہے وہ اچھے ہاسپٹلس کی ہے، ضرورت ہمیں اچھے تعلیمی اداروں کی ہے، اور ہم 200 ملین سے جو ہے 200 ارب سے جو ہے وہ اورنج ٹرین چلا دیں، اور ہم 50 60 70 ارب روپے لگا کے میٹرو چلا دیں۔ ضرورت ہے ان کی بھی، اچھی چیزیں ہیں، ہونی چاہیے، لوگوں کو ضرورت ہے، لیکن لوگوں کا علاج میٹرو سے زیادہ ضروری ہے، پینے کا صاف پانی جو ہے اور بچوں کی اچھی تعلیم جو ہے وہ اورنج ٹرین سے زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ ترجیحات کی بات ہے اور ہم اس پہ زیادہ فوکسڈ ہیں۔ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی وزیر اعظم کسی بھی سطح سے اگر کراچی کے ترقیاتی کاموں پر پیسہ لگانا چاہیں گے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے، ان کو لگانا چاہیے۔ کراچی پاکستان کا ہی شہر ہے، سب سے بڑا شہر ہے، سب سے زیادہ آمدنی دینے والا شہر ہے، ان کو پیسے اس پہ لگانے چاہیے۔ جہاں تک ابھی جو پانی کے مسائل کے حل کی بات انہوں نے کی ہے، تو دیکھیں K4 میں ایک ایشو ہے۔ K4 میں ایشو یہ ہے کہ انیشلی جو اس کی کاسٹ کیلکولیٹ کی گئی تھی اس پر یہ طے ہوا تھا کہ اس کا آدھا خرچہ سندھ گورنمنٹ اٹھائے گی، آدھا خرچہ وفاقی حکومت اٹھائے گی، لیکن جب وہ کام شروع ہوا ہے تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے۔ اب پرابلم یہ آ رہا تھا جب میں PND کا منسٹر تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ جو اس کا اوریجنل ایکچوئل PC1 تھا ہم اس کی آدھی جو ہے وہ شیئرنگ کریں گے، 50% دیں گے۔ ہمارا یہ کہنا ہے
کہ جتنا بھی خرچہ K4 کے اوپر آتا ہے اس کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے, اس پروجیکٹ کو بہتر کرنے کے لیے اس کی جو پیسہ ہے وہ بڑھا ہے اس کے اوپر, تو جتنا بھی فائنل کاسٹ اس کی بنتی ہے اس پہ فیڈرل گورنمنٹ کو 50% شیئرنگ کرنی چاہیے.